مولانا فضل الرحمان ایک بہت کائیاں قسم کا سیاستدان، زیرک بھی کہہ سکتے ہیں، زیرک کائیاں اور زیرک سیاستدان. یہ کبھی اس وقت تک اپنا منہ نہیں کھولتا جب تک اس کو اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ اس کی بات جو ہے اس کو وزن دیا جائے گا. اچھا، آپ پوری سیاست اس کی اٹھا لیں مکمل طور پہ، فضل الرحمان کی سیاست جو ہے اس کے اندر ایچ پیچ نہیں ہے، نپی تلی سیاست ہے. اور جہاں اس نے بیٹھنا ہوتا ہے اس وہاں بیٹھ جاتا ہے، جہاں اس نے کھڑا ہونا ہے اس نے کھڑا ہو جاتا ہے. اس نے یہ جو فوج کے خلاف ایک سٹانس شروع کیا ہے، اس کو اندازہ ہے کہ پاکستان کا جو ملٹری کا جو ادارہ ہے یہ 1958 آنورڈ جو ہے یہ لوگوں کی گالیاں سنتا آ رہا ہے. اچھا، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ کسی سیاسی لیڈر نے اس کے خلاف گفتگو کرنی. ٹھیک ہے. ایوب خان کا اقتدار جو تھا اس کے بعد سے ایوب خان کو لوگ جرنیلوں کو گالی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فوج، لیکن فوج سے ایک نفرت محبت کا لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ ہمیشہ سے رہا ہے جو کچھ بھی ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اوریا مقبول جان جو ہے وہ اور اس کے گھر والے مل کر ایک پلاٹ پہ قبضہ کریں اور ایک محلے کے اندر بدماشی پھیلائیں تو اوریا مقبول جان کو تو گالی ملے، اس کے گھر والوں کو نہ ملے. یہ کبھی ہو نہیں سکتا. اگرچہ کہ اس کے ساتھ شریک نہ بھی ہوں تب بھی چونکہ رات کو کھانا تو اس کے گھر میں جا کے کھاتا ہے نا، بیوی تو اس کی ہے نا، بچے تو اس سے پیار کرتے ہیں نا، بیٹی تو اس کو پاپا پاپا کہتی ہے نا. اس کے باوجود بھی نفرت نیچے ضرور ٹرانسفر ہوتی ہے اور ہوتی چلی آئی ہے، اور یہ مشرقی پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے اس کے اندر. لیکن اس موجودہ صورتحال کے اندر مولانا فضل الرحمان نے یہ سٹانس بہت پہلے بھی لیا، بہت دفعہ. ٹھیک ہے. مفتی محمود نے یہ سٹانس لیا تھا ایک زمانے کے اندر، ان کے والد محترم نے، اور اس کے بعد لوگ سمجھتے تھے کہ ضیاء الحق جو ہے یہ بہت اس نے پاور طاقت پہ قبضہ کیا ہے. ایک کریکشن بھی کر دیجیے گا، ایک جو سٹیٹمنٹ بڑی پاپولر ہوئی تھی پچھلے دنوں، کسی نے کہا تھا، کسی صحافی نے، کہ ان کے والد صاحب سے جوڑی جاتی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اس پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے. وہ مفتی محمود نہیں، مفتی محمود نے نہیں کہا تھا، وہ انہوں نے کہا تھا، نام ان کے لیا جاتا ہے لیکن انہوں نے بھی، محمد خان شیرانی نے بھی کہا تھا اچھا کہ ہم پاکستان اس گناہ میں شریک نہیں ہوئے، پاکستان بنانے کے گناہ ان کے بارے میں یہ کہا تھا. لیکن ظاہر بات ہے مفتی محمود جو تھے وہ صاف بات ہے کہ وہ اس کے اندر تھے، اپنا کیا نام ہے، دیوبند میں تھے، تو ظاہر بات ہے دیوبند کے تھے، اور اپنا کیا نام ہے جمیعت علماء ہند کا حصہ تھے، تو ظاہر بات جمیعت علماء ہند مخالف تھی. بالکل. اور اس مسئلے میں بڑی مزدار بات کی تھی حسین احمد مدنی نے. انہوں نے کہا کہ ماں اور خاوند اور بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے کہ فلاں بہو لے کے آنے کہتا ہے میں لے کے آنا چاہتا ہوں، جب بہو گھر میں آ جاتی ہے وہ دونوں کی بہو ہو جاتی ہے. اسی طرح جو تعالیٰ شاہ بخاری کا ایگریمنٹ تھا، سب سے مخالف جو تھے پاکستان کے تعالیٰ شاہ بخاری تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے لڑائی ہے مسجد بنانے کے اوپر کہ مسجد یہاں نہیں بنے گی تو وہاں نہیں بنے گی، پورے خطے. اب جب مسجد بن جاتی ہے تو اس کی حفاظت ہمارا فرض بن جاتا ہے. تو یہ باتیں جو ہے نا پرانی جو ہم کچھ لوگ نکالتے ہیں، چونکہ مولویوں نے کہا ویسے وہ کبھی بات نہیں کرتے، ولی خان نے کبھی کہا تھا وہ کبھی بات نہیں کرتے، کمیونسٹ پارٹی نے کہا تھا. ایک پارٹی کو خاص طور پہ اس کا ذمہ لیا جا سکتا ہے کہ وہ دیوبند کے بارے میں، حالانکہ جو آل انڈیا شیعہ کونسل تھی اس نے مخالفت کی تھی، لیکن چونکہ وہ ایک اس کے خلاف کرنا ہے تو بار بار اینی ہو چھوڑ دے اس بات کو. تو مفتی محمود صاحب جو تھے وہ اس میں تھے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ 1962 میں ایوب نے کانسٹیٹیوشن بنایا اور اس کانسٹیٹیوشن کے اندر اس نے الیکشن کروائے، اور الیکشن کروانے کے بعد کانسٹیٹیوشن میں ایک بات رہ گئی. حالانکہ بڑے بڑے وکیل تھے جنہوں نے وہ لکھا تھا وہ کانسٹیٹیوشن، جو جسٹس مریر جیسے لوگ اور وہ، تو انہوں نے لکھا کہ جو سٹنگ پریزیڈنٹ ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. اچھا. تو بڑا مشکل پڑ گئی کہ یہ کیا کرے. تو 2/3 میجورٹی چاہیے تھی، تو 2 ووٹ کم تھے. اچھا. تو جو 2 ووٹ تھے جو اس میں سے خریدے گئے تھے، ایک مولانا مفتی محمود کا تھا اور ایک جسٹس یہاں کے تھے، پنجاب کے تھے، ان کو بعد میں جج بنایا گیا تھا. اچھا، مفتی محمود صاحب نے ووٹ دیا. جی. اس کی اگلی کہانی میں نے سنا چاہیے زورلے سے میں خود سنایا کرتے تھے کہ کیا، لیکن تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بہت غلط قسم کی یہ. لیکن مفتی محمود صاحب اس کے اندر وہ 2 اپوزیشن کا ووٹ تھے دونوں. اچھا ٹھیک. تو باپ کا کیا بیٹے کیوں بھگتے جی؟ نہیں، باپ تھا، لیکن والد صاحب جو ہیں وہ بھی، میں آپ کو بتاؤں، قاضی حسین احمد صاحب ایک دفعہ میں سے بیٹھے ہوئے تو آنکھوں سے آنسو آ گئے. اچھا. تو قاضی صاحب نے پوچھا قاضی صاحب کیا مسئلہ ہے آپ وہاں پر، کیونکہ میں ان کے پاس گیا تھا کہ آپ
وہاں پر اسلام کی دفعات کا نفاذ کیوں نہیں کرتے KPK کے اندر. اور میں کچھ بہت سارے نا قوانین لے گیا اچھا کہ ان قوانین میں کم از کم صوبائی لیول پہ ترمیم ہو سکتی ہے اور ان کو اسلامائز کر سکتے ہیں. تو کہتے ہیں میں مولانا مفتی محمود سے جب MMA کا اتحاد تھا تو میں نے ان کے پاس کہا کہ آپ نے الیکشن لڑا ہے تو آئے ہم اس میں اسلامی. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے خاص طور پہ دورانی جو تھا نا وہ جو جس کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا اس کی داڑھی نہیں تھی, اس کو داڑھی زبردستی رکھوائی تھی کہ تم داڑھی رکھو. اکرم دورانی اس کی داڑھی نہیں تھی. اچھا وہ پہلے جب وزیر ہوتا تھا اس کی داڑھی نہیں ہوتی تھی. داڑھی رکھو کیونکہ تم تو نظر آؤ کم کم اور کوئی نہیں, جمیعت علماء اسلام کا کینڈیڈیٹ تو نظر آؤ نا تم. اچھا تو کہتے ہیں کہ مجھے رو پڑے, قاری صاحب رو پڑے, کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم الیکشن اس لیے نہیں لڑتے, ہم الیکشن اس کو ایک معروضی صورتحال کے ساتھ لڑتے ہیں اسلامی نظام کے لیے. یہی وجہ ہے کہ مولانا مفتی محمود صاحب یہ فرزند ارجمند جو ہے اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب, ایک جب لاہور کا ان کا ہو رہا تھا نا اپنا ان کا دھر رہا تھا اور جلوس جو نکل رہا تھا, تو ان سے پہلے میری ملاقات ہوئی لاہور میں, کافی لمبی ملاقات. تو اس ملاقات کے مزدار بات یہ ہے کہ جب میں باہر نکلا تو دروازے کے باہر محسن نقوی جیسا مولانا سے ملنے کا انتظار کر رہا تھا. اچھا جو آج کل انٹیریئر منسٹر, میری ایک تصویر بھی ہے ان کے آپس میں ان کی اکٹھی تینوں کے. تو مولانا سے میں نے کہا مولانا آپ اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کریے, کیا آپ جمہوریت اس کے لیے کرنے یہ وہ. کہتے ادھر چھوڑتا کون ہے. میں نے کہا مولانا ایک وعدہ, اگر آپ اسلامی نظام کی جدوجہد کے لیے کھڑے ہوں گے تو میں آپ کی جوتیاں سر پہ اٹھا کے آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گا. اللہ میں بات بھی بہت دور رہا ہے. تو مولانا جو ہے ایک بہت بڑے سیاستدان ہیں, بڑے صحیح سیاستدان. اسی لیے جو اچھا سیاستدان نہیں ہے وہ اس وقت سٹ جیسے کہتے ہیں تھوڑا مارتا ہے جب لوہا گرم نہیں ہوتا. مولانا اس وقت لڑتے ہیں جب لوہا گرم ہوتا ہے. ویسے مولانا کو اب اندازہ ہے کہ ان کو اگر پکڑا گیا تو دو راستے ہوں گے. ایک تو راستہ یہ ہوگا کہ ان کی بارگیننگ پوزیشن بہت اسٹرانگ ہو جائے گی, اور دوسرا راستہ یہ ہوگا کہ وہ ایکچوئل لیڈر کے طور پہ ابھر کے آ جائیں گے. اور اچھا یہ جو دوسرا پوائنٹ آپ کہہ رہے ہیں نا, کیا وہ اسپیس گریب کر رہے ہیں عمران خان؟ اسپیس نہیں ہے, بالکل غلط. یہ پھر غلط فہمی ہے, یہ پھر ان کی غلط فہمی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ بھٹو جیل میں چلا گیا, اچھا تو اصغر خان کے جلوس نکلنے شروع ہو گئے, اور اصغر خان کے اتنے جلوس نکلتے تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور اندازہ ہو گیا ایوب خان کو کہ یہ ایک تو فوجی بھی ہے اور دوسرا بھی ہے, اور ویسے تو بھٹو سے بھی کم فوجی کوئی نہیں تھا جتنا بھٹو نے پاکستان کے اندر سول مارشل. ہاں بھٹو جیسا ظلم بربریت بھی شاید ہی کسی کی, بہت ساری چیزوں کا وہ بانی تھا, اور اس پاکستان کے توڑنے میں جتنا بڑا ہاتھ اس کا ہے کسی اور کا نہیں. یعنی آپ سوچیں کہ جس وقت وہاں پر آرمی ایکشن ہوا تھا, دو واقعہ آپ کو سناتا ہوں. پیپلز پارٹی کے جیالوں نے یہاں پر جلوس نکلا تھا, طاہرہ مظہر علی خان اور حسین نقی اور ایک اور محترمہ تھی, تھوکا تھا ان کے منہ سے. دوسرا اصغر خان آرمی ایکشن کے خلاف ملتان میں پریس کانفرنس کرنے گیا تھا, تو جیالے وکیل جو تھے انہوں نے اس کو پکڑ کے کھینچا تھا, اس کے منہ پہ تھوکا تھا اور کہا تھا تم بنگالیوں کے حامی ہو. تو یہ بھٹو ایک فضا بنا رہا تھا, تو وہ لمبی کہانی کسی اور ڈسکس کریں گے. لیکن ذوالفقار علی بھٹو مفتی محمود صاحب جو ہیں, یہ اس وقت اگر بھٹو دور میں بھی اصغر خان کا ہوا جلوس, لیکن جیسے ہی بھٹو باہر آیا اصغر خان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا. تو سورج کے سامنے چراغ نہیں جلتے ہوتے. دیکھیں عمران خان واحد پاکستان کی 76 سال کی تاریخ کا لیڈر ہے جس کے جانے کے اوپر لوگوں نے مٹھائیاں نہیں بانٹی. لوگ کہتے ہیں سور وردی فلانا فلانا. ایوب خان میں بہت بچہ تھا 1958 کا, تو میرے والد سناتے ہیں, مجھے تھوڑی سی ہوش ہے ہلکی سی, کہ ہر شہر گلی محلے میں لوگ کہتے تھے سیاستدانوں سے جان چھوٹی, جنہوں نے یعنی نہ آئین بنایا تھا, نہ یہ کیا تھا, کرپشن باقی ساری چیزیں جو بھی تھا, لیکن ایک فضا تھی ایوب خان کے حق میں, اور سمجھتے تھے کہ قانون نافذ ہو گیا سارا. تو مفتی محمود صاحب جو تھے وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک الٹرنیٹیو, اور ان کے جو لانے والے سمجھتے ہیں کہ یہ الٹرنیٹیو لیڈرشپ پیدا ہو رہی ہے, تو وہ غلط ہے. لیکن اگر مفتی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت ہاتھ پکڑائی نہیں دیں گے, تو یہ بات ان کی صحیح ہے. ویسے ایک پوائنٹ اس میں سے یہ بھی نکلتا ہے سر, اس پہ ذرا آپ روشنی ڈالیے گا, کہ مفتی مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بات کی ہے
ایک چیز انہوں نے اس پوائنٹ کے ذریعے واضح کر دیا کہ دراڑ ہے. نہیں دو تین دیکھ تو میاں صاحب نہیں بولے, زرداری نہیں بولا, ہاں کوئی بھی نہیں بولا. ایک تو بات ہے نا کہ دو تین چیز دیکھیں, کوئی ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو, دو چیزیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے ہماری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے, آپ نے جو جس پہ نورالدین نیازی والی کی صورتحال بنی ہے, آپ کی وہ پاپولیرٹی میں انکریز کیوں نہیں کر سکا؟ دیکھا نا, ایوب خان نے جب 1965 کی جنگ جیتی تھی تو لوگ فاطمہ جناح کو بھول گئے تھے, بلکہ لوگ پتہ کہتے یار اگر آج فاطمہ جناح ہوندی تو ایسی جنگ ہار گئے تھی, یہ باتیں کرتے تھے لوگ. دیکھو نا ایوب خان ہے نا تو ہم نے 65 کی جنگ جیت لی, دیکھو جی کمال کر دیا. دیکھو وہ تو ذوالفقار علی بھٹو نے تاشقند کے اندر جا کے ایوب خان کی جیسے کہا لٹیا ڈبو دی, اس نے کہا کہ اس نے جو جیتی ہوئی جنگ جو ہے میز پہ ہار کے آ گیا ہے اور یہ اس کے تاشقند کا راز کھولوں گا, جو زندگی بھر اس نے کبھی نہیں کھولا. لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو پاپولیرٹی یوں ہونی چاہیے تھی کہ عمران خان کو لوگ بھول جاتے جیسے لوگ فاطمہ جناح کو بھول گئے تھے.